السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری آج کی ویڈیو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند معجزات کے بارے میں ہے۔ نمبر 1، ستون کا رونا۔ مسجد نبوی میں پہلے ممبر نہ تھا، مسجد میں خرمے کے تنے کا ایک ستون تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ممبر تیار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممبر پر کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دینا شروع کیا تو دفتن اس ستون سے بچوں کی طرح رونے کی آواز آنے لگی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اونٹنیوں کی طرح بلبلانے کی آواز آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر آئے اور ستون پر تسکین کے لیے ہاتھ پھیرا اور اس کو سینے سے لگایا تو آواز بند ہو گئی۔ صحیح بخاری۔ درختوں اور پہاڑوں سے سلام کی آواز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ایک طرف کو نکلا تو میں نے دیکھا کہ جو پہاڑ اور درخت بھی سامنے آتا، اس سے السلام یا رسول اللہ کی آواز آتی۔ ترمذی۔ چٹان کا پارا پارا ہو جانا۔ غزوہ خندق میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کھود رہے تھے۔ اتفاق سے ایک جگہ ایک بہت سخت چٹان نکل آئی۔ اسے توڑنے کی بہت کوششیں کی گئیں مگر وہ نہ ٹوٹی۔ بالیں اس پر پڑ کر اچٹ جاتی تھیں۔ آخر لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر صورتحال عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر خود تشریف لائے اور کدال ہاتھ میں لے کر ایسی ضرب لگائی کہ وہ چٹان چور چور ہو گئی۔ صحیح بخاری۔ تلوار کے زخم کا اچھا ہونا۔ غزوہ خیبر میں حضرت سلمہ بن عقوق کو ٹانگ میں تلوار کا زخم لگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر 3 مرتبہ دم کر دیا، پھر انہیں کوئی شکایت محسوس نہیں ہوئی، صرف نشان رہ گیا۔ بخاری۔ گونگے کا بولنا۔ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت اپنے بچہ کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یہ بولتا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، ہاتھ دھویا، کلی کی اور فرمایا کہ یہ پانی اس کو پلا دو اور کچھ اس کے اوپر چھڑک دو۔ کچھ عرصہ بعد وہ عورت آئی تو بیان کیا کہ لڑکا بالکل اچھا ہو گیا، بونے لگا ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ بیمار کا تندرست ہونا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص ایک بار سخت بیمار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عبادت کو تشریف لے گئے تو فرمایا، یہ دعا 7 مرتبہ پڑھو اور ہاتھ بدن پر پھیرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری بیماری دور کر دی۔ حضرت عثمان بن ابی العاص اور میں اپنے عزیزوں اور دوستوں کو بھی یہ دعا بتایا کرتے تھے۔ ترمذی۔ حضرت سعد بن وقاص کی شفا یابی۔ حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ گیا، وہاں جا کر سخت بیمار پڑ گیا، یہاں تک کہ وصیت کی تیاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کو تشریف لائے تو عرض کی، یا رسول اللہ، میں اس سرزمین میں مرتا ہوں جس سے ہجرت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، انشاءاللہ۔ پھر دعا فرمائی کہ الہی سعد کو شفا دے، سعد کو شفا دے، سعد کو شفا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سعد کو شفا ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 14 برس تک زندہ رہے۔ مسلم۔ اندھیرے میں روشنی ہونا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ 2 صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات کو دیر تک حاضر رہے۔ جب واپس ہوئے تو رات بہت اندھیری تھی، مگر اللہ کی قدرت سے ان کے سامنے 2 چراغوں کی طرح آگے آگے کوئی چیز روشن ہو گئی۔ جب دونوں الگ ہو کر اپنے اپنے گھر چلے تو ایک چراغ ایک کے ساتھ، دوسرا چراغ دوسرے کے ساتھ ہو گیا، یہاں تک کہ دونوں گھر چلے گئے۔ صحیح بخاری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کا اچھا ہو جانا۔ غزوہ خیبر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم عطا فرمانے کے لیے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا تو معلوم ہوا کہ انہیں آشوب چشم کی تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں اپنا لابدین مل دیا اور دم کر دیا۔ حضرت علی کی آنکھیں اس وقت ٹھیک ہو گئیں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی آنکھوں میں کبھی درد تھا ہی نہیں۔ بخاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ نے انہیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئیں اور ان کے لیے دعا کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقی، مال و اولاد کی دعا دی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آج سے اس دعا کی برکت سے میرے پاس بکثرت دولت ہے، میرے لڑکے اور پوتوں کی تعداد 100 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اس دعا کا یہ اثر بھی تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا باغ سال میں 2 بار پھل دیتا تھا۔ اس باغ میں ایک پھول کا درخت تھا جس سے مشک کی بو آتی تھی۔ مسلم۔ اونٹ کی فریاد۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں گئے، وہاں ایک اونٹ چلا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ بلبلانے لگا
اور اس کی دونوں آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب جا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ چپ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کس کا اونٹ ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتایا، وہ بلوائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان جانوروں پر جن کو اللہ نے تمہارا محکوم بنایا ہے رحم کیا کرو۔ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کیا کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کو تکلیف دیتے ہو۔ ابو داؤد۔ جنون دور ہونا۔ ایک شخص نے آ کر درخواست کی کہ یا رسول اللہ میرا بھائی بیمار رہتا ہے، دعا کیجیے۔ پوچھا کیا بیماری ہے؟ عرض کی اس پر جنون کا اثر ہے۔ فرمایا اس کو لے ہو۔ وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی چند صورتیں پڑھ کر اس پر دم فرما دیا، جھاڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم فرمانے کے بعد وہ کھڑا ہوا تو اس پر جنون کا کوئی اثر نہ تھا۔ سنن ابن ماجہ۔